ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین 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 یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یوں بیان کرتے ہیں سنی. اچھا جو پاس ہو جائے اس کے لیے آہ ہے کہ واہ ہے؟ پاس جو ہو جائے اس کے لیے رونا ہے یا اس کو سلامی ہے، اس کو خراج ہے؟ جو پاس ہو جائے، اور پاس بھی صرف پاس نہیں، سرداری ملی ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، میرا حسن جنتی جوانوں کا سردار ہے. تو یا رسول اللہ امت کیا کرے؟ اور فرمایا ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں، آہ نہ کرو، واہ حسین کرو. آہ نہ کرو، واہ اللہ اکبر. تو اس لیے حضرت امام حسن پاک، امام حسین پاک کا ذکر کبھی امت کرتی ہے، کبھی صحابہ کا ذکر، کبھی اہل بیت کا ذکر. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جو صاحب ایمان ہوں گے وہ اپنوں کو ضرور یاد رکھیں، وہ کبھی بھولیں گے نہیں، وہ کبھی بھولیں گے نہیں. اور پھر اس آیت کا جو آگے لفظی ترجمہ کبھی اس پہ غور ہو جائے یار نا، دل کو ایسے سکون ملتا ہے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. پہلے طریقہ کیا بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنوں کو یاد کریں گے، اپنوں کو یاد رکھیں گے، اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض و نیاز بھی کریں گے. یا اللہ یہ جتنے تیرے بزرگ لوگ گزرے ہیں نا، بڑے گزرے ہیں، ہمارے دل ان کے متعلق صاف کر دینا. ہمارے دلوں میں ان کے متعلق کوئی ایسی بری بات نہ آئے، برا خیال نہ آئے، بغض نہ آئے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ. غل علامہ سیوطی نے اتقان کے اندر لکھا ہے، غل وہ میل، وہ دل کے اندر وہ کفیت جس میں ذرہ برابر بھی کمی کا خیال آئے. بغض و عناد تو دور کی بات ہے، بدبو بھی. تو مومن عرض کرتا ہے، مومن یہ مومن کی شان ہے جی. مومن عرض کرتا ہے، صاحب ایمان عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کے متعلق جو پہلے گزر چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش کر دے، ان کے درجات بلند کر دے، ان پہ رحم کر دے، ان پہ فضل کر دے. اور دوسرا فضل یہ کر کہ ہمارے دل کھلے رہیں، ہمارے دل میں ان کے متعلق بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، ہمارے دل ان کے متعلق صاف رہیں. دو سبق اس آیت سے یہ چلتے چلتے بھی مل گئے. کیا کہ مومن ہمیشہ بڑوں کو یاد رکھتے ہیں. صاحب ایمان لوگوں کو بولیے، صاحب ایمان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اور دوسری، صاحب ایمان لوگ اپنے دل کو ستھرا رکھتے ہیں، بغض والے نہیں ہوتے، کینہ والے نہیں ہوتے، حسد والے نہیں ہوتے. سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اپنے بڑوں کے متعلق بغض والا، حسد والا، کینے والا ذہن نہیں رکھیں گے، سوچ نہیں رکھیں گے. تو اب مجھے بتاؤ کہ کون کون سچا ہے، کون کون جھوٹا ہے؟ اب سامنے ہے کہ جس کے دل میں صدیق کا بغض ہو مومن نہیں، جس کے دل میں فاروق کا بغض ہو وہ مومن نہیں، جس کے دل میں غنی کا بغض ہو وہ مومن نہیں، جس کے دل میں علی کا بغض ہو وہ مومن نہیں، جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو وہ مومن نہیں، جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو وہ مومن نہیں.
مومن. اللہ اکبر. اولئک هم المؤمنون حقا. ان کو میں مومن نہیں کہہ رہا، صحابہ کو، اہل بیت کو، پہلی صف والوں کو، حضور کی غلامی اختیار کرنے والے وہ لوگ جن کے سامنے براہ راست قرآن اترا، ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ایمان لانا ہے تو ایسے لانا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون. یہ فلاح والے ہیں، یہ ہادی ہیں، یہ مہدی ہیں، یہ راشد ہیں، یہ رشید ہیں، یہ سچے ہیں. حقا حقا مؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں. اعلان کر دیا اب قیامت تک وہی مومن ہوگا جو انہیں مومن مانے. اولئک هم المؤمنون حقا، سچے مومن ہیں. اچھا ایک کو میں کسی کو کہوں یار یہ ایماندار بندہ ہے، یہ ایماندار بندہ ہے. علامہ صاحبزادہ نصیر صاحب چشتی اویسی یہ ایماندار بندے ہیں، علامہ صاحب ایماندار بندے ہیں، حافظ صاحب ایماندار بندے ہیں، فلاں شخص بڑا ایماندار ہے. لذت آئے گی اگر اس طرف غور کرو کہ رب جی نے کہہ رہا ہے محبوب آپ کی جتنے یار ہیں بڑے ایماندار ہیں. جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اس نے کیا کہا سننا وا جماعت زندہ باد. اگر ساری کلاس پاس نہ ہو تو استاد پر حرف آتا ہے یا نہیں؟ کلاس میں 2-4 فیل ہو جائیں، 10 فیل ہو جائیں، 5 فیل ہو جائیں، پڑھانے والے کا رزلٹ کتنا آئے گا؟ 80%، 85%، 90%. ہے جی. نبیوں کے آخر پر نبیوں کے امام آئے اور انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور پہلی کلاس بھی پاس نہ ہو سکی. یا اللہ اور میں چپ کر جاؤ. میرے محبوب کی شان یہ ہے، میرے محبوب کا مقام یہ ہے، میرے محبوب کا مرتبہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جو بھی ان کے پاس آیا، جو بھی ان کے پاس آیا، اولئک هم الراشدون. ایک بھی فیل نہیں ہوا، سارے پاس ہیں.